بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر واقعات بڑے واقعات تو سنتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جنہوں نے انسانیت کا معیار بدل دیا، وہ اصل میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ایسی کھلی کتاب ہے جس کا ہر لفظ محبت، عاجزی اور سادگی سے لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ملتے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ کتنی پیاری سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسکرا کر ملنا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر بولا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو اس طرح واضح ادا فرماتے تھے کہ سننے والا گن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی فضول گوئی نہیں فرماتے تھے۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک سنت ہے، ٹھہر ٹھہر کر بولنا۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو آپ اپنا پورا جسم مبارک اس کی طرف موڑ کر اور پوری توجہ سے سنتے تھے، گویا وہ شخص دنیا کا اہم ترین انسان ہو۔ یہ کتنی پیاری سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت کیا کرتے تھے، اور کپڑوں میں پیون خود لگاتے تھے، اور گھر کے کاموں میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، گھریلو کام کاج کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ کوئی اجنبی آتا تو پہچان نہ پاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص تخت یا اونچی نشست نہیں ہوتی تھی محفل میں جب آپ بیٹھتے تھے، یعنی کہ نمایاں ہونے سے گریز فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، پسند آتا تو کھا لیتے تھے ورنہ خاموش رہتے، اور دسترخوان پر ہمیشہ عاجزی سے بیٹھتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی بہت ہی پیاری عادت اور ایک سنت ہے۔ راستے میں بچے ملتے تو سلام میں پہل فرماتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک سنت ہے، بچوں سے شفقت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر زیادہ بوجھ لادنے سے منع فرمایا، اور پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی خوشخبری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بہت پیاری سنت ہے، جانوروں پر رحم فرمانا، اور پتھر کھا کر بھی بددعا نہ دی، بلکہ فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ دشمنوں کے لیے دعا کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی۔ سو کر اٹھنے کے بعد نماز سے پہلے گھر میں داخل ہوتے وقت آپ مسواک فرماتے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک سنت ہے، مسواک کا اہتمام کرنا۔ آج ہم مسواک کو بھول بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہکتے رہتے، جس راستے سے گزرتے لوگ خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ کتنی پیاری یہ بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خوشبو سے رغبت۔ اور پھر کپڑے سادہ ہوتے تھے لیکن ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی میں نفاست تھی، یہ بھی آپ کی بہت پیاری ایک سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے زندگی گزاری،
آپ کی باتوں میں سادگی تھی، آپ کے لباس میں سادگی، آپ کے کھانے میں سادگی، آپ کی گفتگو میں سادگی، آپ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو خود مشکل بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری عادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کریں تو سنت کا ثواب تو ملے گا، لیکن زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ زندگی میں جو مشکلیں ہم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہیں، دکھاوا اور بہت کچھ ہے زندگی میں، پیسے کی ہوس ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری عادتیں اپنا لیں تو زندگی بہت خوبصورت اور بہت آسان ہو سکتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنانا ہی اصل محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی زندگی کو فالو کرنا ہے، سچ بولنا، مسکرا کر ملنا، کسی کا دل نہ دکھانا۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو معاشرے کو جنت بنا سکتی ہیں، جو زندگی کو بہت آسان اور خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تمام عادتیں، تمام سنتیں اپنی سکھائیں، ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت اور آسان ہو سکتی ہے اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں۔ ہم نے خود اپنی زندگیوں کو مشکل بنایا ہوا ہے، مسائل سے ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری خود اپنی کی ہوئی ہیں۔ اور دعا ہے اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہماری زندگی خوشیوں اور آسانیوں سے بھری خوشگوار زندگی ہو۔